آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے بائبل مقدس کو ہم کھولیں، نکالیں میرے ساتھ بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب، اس کا 7واں باب پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ نکالیں۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، پیدائش کی کتاب 7واں باب پہلی آیت، اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانہ میں راست باز دیکھا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ ہمارا جو آرٹیکل ہے ان دنوں میں ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے اسپینڈنگ اور انویسٹنگ، خرچ کرنا یا انویسٹ کرنا یعنی سرمایہ کاری کرنا۔ پھر دہراتا ہوں، کچھ لوگ وقت، روپیہ، پیسہ، ٹیلنٹ یا جو کچھ بھی انسان کر سکتا ہے وہ اس انداز سے کر رہا ہے۔ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں کہ صرف وہ خرچ کر رہا ہے، بسر کر رہا ہے، گزارا کر رہا ہے، وقت گزار رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ صرف خرچ نہیں کرتے، اگر وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں کہ جس طرح وہ انویسٹ کر رہے ہیں، سرمایہ کاری کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا پھل ملے، اس کے اثرات دور دراز تک جائیں، خاندان میں جائیں اور نسلوں تک جائیں، کچھ اس طرح۔ اس لیے ہم یہ غور کر رہے ہیں کہ آپ خرچ کر رہے ہیں یا انویسٹ کر رہے ہیں یا سرمایہ کاری کر رہے ہیں، وقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، روحانی باتوں میں بھی، خاندانی باتوں میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی، کوئی بھی شعبہ لے لیں، کس انداز سے آپ کر رہے ہیں۔ اور پچھلے اتوار کی عبادت میں ہم نے سیکھا پارٹ نمبر 3D، آج سیکھیں گے، لیکن پچھلے اتوار کی عبادت میں اسپینڈنگ اور انویسٹنگ پارٹ 2 ہم نے سیکھا۔ اس میں ہم نے 2 باتیں سیکھی تھی، کسی کو یاد ہو۔ ہم نے سیکھا تھا، تھوڑا آپ کو دہراتا ہوں، انویسٹ ان یور فیملی۔ فیملی کے لیے آپ انویسٹ کریں، اپنا روپیہ، پیسہ، اپنا ٹائم، اپنے ٹیلنٹ، اپنی خوشی، جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں فیملی کے لیے کریں۔ اور ہم نے سیکھا تھا کہ اپنے خاندان کو انویسٹمنٹ میں پہلا درجہ دیں، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں میں انویسٹ کریں۔ یہ نہیں کہ دوسروں میں ہم نہ کریں، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کلام مقدس میں، پھر دہراتا ہوں، پہلا تیموتھیوس 3 باب 5 آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی
اگر کوئی اپنے گھر کا بندوبست نہیں کرتا یا خبرگیری نہیں کرتا، اس خط میں لکھا ہے، تو وہ کلیسیا کی خبرگیری کس طرح کر سکتا ہے؟ روحانی معاملات میں، کلیسیائی خدمت میں، کلیسیائی معاملات میں، یہ نہیں کہ ہم نے خدا کو سیکنڈ درجہ دینا، نو، وہ تو ہماری زندگی میں اول درجہ رکھتا ہے، لیکن خدا کو اول درجہ ہم دیتے ہیں، دینا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اس کے بعد پہلا درجہ ہم نے اپنے خاندان کو دینا ہے، کیونکہ خدا بھی اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح جاتے ہوئے اپنے ہی لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے، حفاظت کی دعا کرتا ہے کہ اے باپ میں تیرے پاس آ رہا ہوں، جو مجھے تو نے دیے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو اس شریر سے ان کی کیا کر؟ حفاظت کر۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم غور کریں اور پہلا درجہ اپنے خاندان کو دیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا جلدی سے کہ اس انداز سے خاندان کے لیے جو کچھ بھی انویسٹ کرتے ہیں کریں کہ جس طرح آپ نسلوں کے لیے کر رہے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ نسلوں کا خدا ہے۔ وہ جو کام کرتا ہے، جو کچھ اس نے انویسٹ کیا، خدا نے نسلوں کے لیے کیا، یہ یاد ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس میں پڑھیں متی کی انجیل پہلا باب، تو یہاں نسب نامہ لکھا ہوا ہے، یعنی اس بات کو ہم سیکھتے ہیں کہ واقعی خدا بھی نسلوں کا خدا ہے، اور نسل در نسل برکت دیتا، اور نسلوں کے لیے ہی وہ سب کچھ کرتا ہے، ایک نسل کے لیے نہیں بلکہ نسلوں کے لیے۔ بائبل مقدس میں نسب نامہ جسے جنریشنز کہا گیا ہے، ایک جو گریک ورڈ ہے جنریشن، نسب نامہ پہلا باب میں ہم پڑھتے ہیں، اور یہ نسب نامہ ہے ابراہم سے لے کر مسیح تک، پوری ڈیٹیل کے ساتھ ساری نسلوں کا ذکر ہے، اس کا اثر ابراہم سے وعدے اور درمیان میں جتنی نسلیں آئیں اور اینڈ کہاں کیا؟ مسیح تک کیا۔ پڑھیں، کبھی کبھی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ، یا عام لوگ بھی کہہ لو کہ نسب نامہ نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ نسب نامے کا، میرا خیال ہے عام میں سے زیادہ لوگوں نے نسب نامہ نہیں پڑھا ہوگا، تو کہتے ہیں اس کا فائدہ نہیں، لیکن نسب نامہ اہم ہے، نسب نامہ سے واقف ہونا اہم ہے۔ نسب نامہ میں بڑے بڑے مکاشفات ہیں جب آپ غور سے پڑھیں گے، اور میں آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ نسب نامے جو لکھے ہیں بائبل مقدس میں، اس کا مقصد ہے اسے اگر نہیں پڑھا تو اسے پڑھیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا بھید چھپے ہوئے ہیں۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل مقدس میں تیسرا باب 23ویں اور 28ویں آیت میں، تو یہاں پھر کیا لکھا ہے؟ متی کی انجیل میں لکھا ہے ابراہم سے یسوع مسیح تک نسب نامہ، نسلیں، نسلوں کا ذکر، نسل در نسل، اور یہاں لکھا ہوا ہے یسوع مسیح سے لے کر آدم تک، اور آدم سے لے کر خدا تک۔ 28ویں آیت میں پڑھتا لکھا ہے، وہ، کیونکہ زیادہ لمبا ہے، وہ انوس کا
وہ سیت کا، وہ آدم کا اور وہ خدا کا۔ اب غور کریں، آدم، پھر آدم سے سیت جو راست باز نسل ہے، اور وہاں سے لے کر مسیح تک نسل در نسل برکت جو ہے خدا منتقل کرتا ہے۔ اس لیے بڑا اہم ہے کہ ہم جانیں کہ خدا، ہمارا جو خدا ہے وہ نسلوں کا خدا ہے، جنریشنز کا خدا ہے، اور اس نے نسلوں کے لیے کام کیا۔ نسل در نسل وہ برکت دیتا ہے، نسل در نسل وہ چاہتا ہے جو خدا نے انویسٹ کیا ہے اس کا اثر ہو، اس کا پھل ہو۔ اور اس لیے ایماندار جو ہیں، راست باز جو ہیں، وہ اس انداز سے خاندان کے لیے کریں، جو کچھ بھی روحانی پہلو میں، خاندانی پہلو میں، دنیاوی معاملات میں اس طرح انویسٹ کریں کہ وہ نسل در نسل لیگسی ہو، چھوڑ کے جائیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، امثال کی کتاب 13واں باب 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میراث چھوڑتا ہے۔ وہ ایک فیملی کے لیے نہیں کام کرتا، وہ نسل در نسل انویسٹ کرتا ہے، چاہے وہ مالی طور کی میراث لے لیں، چاہے روحانی طور پر میراث لے لیں، یا کوئی بھی ٹیلنٹ لے لیں۔ کہتے ہیں یہ چیز تو بھی وراثت میں ملی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی خدمت جو ہے وہ بھی کچھ لوگوں کو وراثت میں ملی ہوتی ہے، خوشی سے کہتے ہیں میرا باپ بھی خادم تھا، میرا دادا بھی خادم تھا، پھر آگے وراثت میں جاتی ہے روحانی باتیں بھی۔ اور بے شک اگر دنیاوی میراث ہے، مالی طور پر ہے، تو وہ بھی نسلوں تک جاتی ہے۔ نیک آدمی، راست باز آدمی نسلوں کے لیے سوچتا ہے، اور خدا بھی نسلوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ لیکن نسلوں کے لیے کون کرے گا؟ جو اس انداز سے خرچ کرے، جو کچھ بھی خرچ کر سکتے ہیں، کہ میں وقتی طور پر نہیں کر رہا، صرف ایک پشت کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ نسلوں کے لیے کر رہا ہوں، نسلیں تیار کر رہا ہوں، روحانی طور پر بھی، دنیاوی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ اور بائبل مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں واقعہ خدا نسلوں کا خدا ہے، پہلا پطرس 2 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، یہ نئے عہد نامہ میں آ کے، تم ایک برگزیدہ نسل اور شاہی کہنوں کا کیا ہو؟ فرقہ ہو، اور مقدس قوم، نئے عہد نامہ میں۔ پیچھے سے لے کے خدا نے نئے عہد نامہ میں جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ مقدسوں کی نسل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ ابراہم کے ساتھ جو وعدے کیے گئے وہ ان وعدوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ ابراہم اور باپ یعقوب کی میراث کے وارث ہو جاتے ہیں، بلکہ برگزیدہ نسل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ افسیوں 2 باب 19-20 آیت میں لکھا ہے، تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے۔ ایمانداروں کو، جو نئے عہد نامہ کے ایماندار ہیں، جو مسیحی ہیں، جو یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں، تم اب پردیسی نہیں، مسافر نہیں، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن، خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیں آپ بھی
نسلوں میں شامل ہیں، جو وعدہ ابراہیم سے کیا گیا، جو وعدہ نوح کے ساتھ کیا گیا، جو برکات کے وعدے کیے گئے، یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم ان کی نسل میں، ہم ان کے گھرانے میں، شاہی کہنوں کے فرقہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہے، خدا کے گھرانے کے لوگ ہو گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے رسولوں نبیوں کی نیو، یعنی بنیاد، یعنی فاؤنڈیشن، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود یسوع مسیح ہے، تم تعمیر کیے ہیں۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ خدا نسلوں کا خدا ہے۔ وہ ایک خاندان کے لیے برکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ ہماری تمام آنے والی نسلوں کے لیے کیا چاہتا ہے؟ برکت چاہتا ہے۔ آپ بائبل مقدس میں جب پڑھتے ہیں مکاشفہ 19واں باب 4 آیت میں لکھا ہے، شارٹ پڑھتا ہوں، لکھا ہے 24 بزرگوں اور 4 جانداروں نے گر کر خدا کو کیا کیا؟ یہ یوحنا مکاشفہ دیکھتا ہے کہ 24 بزرگ ہیں۔ یہ 24 بزرگ کیا ہے؟ یعنی میں سکھا رہا ہوں کہ خدا جو ہے وہ نسلوں کا خدا ہے، وہ کٹ ڈاؤن نہیں کرتا نسلوں کو، نو نو نو، تمام برکات نسلوں تک جاتی ہے۔ تو یہ 24 بزرگ کون ہیں؟ مکاشفہ 21واں باب 12ویں آیت میں اس کی تشریح مکاشفہ میں کی گئی ہے، تفسیر کی گئی ہے۔ کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں یہ 24 بزرگ کون سے، اور پوچھنا بھی چاہیے۔ مکاشفہ میں لکھا ہے یوحنا عارف جب رویا دیکھتا کہتا ہے نیا یروشلم میں نے دیکھا، اس کے 12 دروازے، اور ان 12 دروازوں پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پھر اسی باب میں مکاشفہ 21واں باب 14ویں آیت میں لکھا ہے وہی شہر، اس کی 12 بنیادیں تھیں، اور ان پر بنیادوں پر برا کے 12 رسولوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ دروازوں پر 12 قبیلوں کے نام، نیا یروشلم، اور بنیادوں پر 12 برا کے رسولوں کے نام۔ 12 اور 12 کتنے بن گئے؟ یعنی غور کریں کہ پیچھے پرانے عہد نامہ کی نسلوں کو شامل کر کے آنے والے جتنے مسیح جن کی بنیاد 12 شاگردوں پر ہے، جس کے کونے کے سرے کا پتھر یسوع مسیح ہے، ہم سب اس کی نسلوں میں شامل ہیں۔ نئے یروشلم خدا نسلوں کا خدا ہے، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے 12 رسولوں کی جو تعلیم ہے، اس کے وسیلہ سے ہم بھی نئے یروشلم میں 12 بزرگوں کی حیثیت سے نئے عہد کی کلیسیا اور 12 بزرگ پرانے عہد نامہ کی کلیسیا جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں اور لائیں گے آخری دنوں میں، وہ نیا یروشلم، وہ کلیسیا ایک ہو جائے گی۔ پرانے عہد نامہ کی نسلیں نئے عہد نامہ کی نسلیں پیوست ہو جائیں گی۔ یہ ہے 24 بزرگ۔ خدا ایک ہی کے لیے کام نہیں کرتا، نسلوں کے لیے وہ کام کرتا ہے، اور خدا
اپنے لوگوں کو بھی یہی کہتا ہے، ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے خاندان کے لیے اس طرح انویسٹمنٹ کریں جس طرح ہم نسلوں کے لیے کریں، لیگسی چھوڑیں، روحانی بھی، دنیاوی بھی، خاندانی بھی، اچھے کاموں میں، اچھی باتوں میں، نسلوں کے لیے سوچ کے انویسٹ کریں۔ یہ نہیں کہیں کہ وقتی طور پر ہو کہ اگر بیا پیسہ بھی ہے خرچ کر دے ہو کہ اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو، اور روحانی انداز بھی اس طرح ہو کہ بات ٹھیک ہے، ہم بس روحانی کاموں میں بھی ایک طرح سے خرچ ہی کر رہے ہیں۔ انویسٹ کرنا پڑتا ہے، نسلوں تک ثمرات دیکھنے کے لیے انویسٹ کریں۔ اور بائبل مقدس میں ہم پھر آگے بڑھتے ہیں اور ایک دو چیزیں اور دیکھتے ہیں کہ خاندان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک پوائنٹ اور آگے چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خاندان کا مطلب یہ ہے خاندان کی پروٹیکشن۔ یہ لکھ لیں، یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے۔ فیملی میننگ پروٹیکشن۔ خاندان یا سربراہ کیا کرتا ہے؟ اپنے خاندان کی پروٹیکشن کرتا ہے۔ یہ خاندان، اور یہ وصف خدا نے، انسان تو اس کی شکل پر ہے، اگر نہیں کرتا تو پھر آپ ہی سمجھ لینا اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ وصف، یہ پروٹیکشن کی خوبی تو خدا نے جانوروں اور پرندوں میں بھی رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عقاب پہاڑ کی چوٹی پر کیوں گھونسلہ بناتا ہے؟ پروٹیکشن کے لیے کہ سانپ جو ہے وہ عقاب کے جو انڈے ہیں، بچے سے ملے، اس کو کیا کہتا ہے؟ اس نے دیکھیں خدا نے پرندوں میں بھی یہ وصف رکھا ہے، تو انسان تو پھر انسان ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان تو اس کی شکل اور شبیہ پر ہے، انسان کو تو اس نے اپنی صورت پر بنایا، اپنی حکمت، اپنی عقل، اپنی خوبیوں سے معمور کیا، اپنی سانس بخشی ہوئی۔ پھر آپ نے دیکھا مرغی عام مشہور ہے، میں نے ایک ویڈیو دیکھی، مرغی اور عقاب کا کوئی جوڑ ہے، تو میں نے ویڈیو دیکھی کہ مرغی کس طرح اپنے بچوں کو عقاب سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اس سے پروٹیکٹ کرتی ہے، کمزور بھی ہے، لیکن اس کے اندر پروٹیکشن کی اتنی قوت آ جاتی ہے۔ میں نے ویڈیو دیکھا تو عقاب بھاگ گیا، اس نے اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیا۔ جانوروں کو دیکھ لیں، چوپایوں کو دیکھ لیں، جب کوئی خونخوار درندہ آتا ہے تو وہ مل کے حملہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ بھینس یا بھینسا مارتا ہے کہ نہیں؟ شیر کو بھی ہیں بچاتے ہیں، پروٹیکشن کرتے ہیں۔ تو انسان کو اپنے خاندان کی پروٹیکشن کرنا بڑا ہی ضروری ہے۔ یہی خاندان کی ایک خوبی ہے، اور بھی ہے، لیکن یہ بھی ایک بنیادی خوبی ہے۔ اور جو اپنے خاندان کی پروٹیکشن نہیں کرتا، اب میں نے کہا تھا آپ ہی جواب دیں،
کہ وہ کیا ہے جی اگر پرندے جانور کرتے ہیں تو انسان کو کتنی پروٹیکشن کرنی چاہیے، اور یہ پروٹیکشن کس طرح ہم کرتے ہیں؟ بائبل مقدس میں زبور کی کتاب پہلا زبور جو ہے کیا لکھا ہے؟ مبارک ہے وہ جو خطا کاروں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، اور پروٹیکشن کس طرح کرنا ہے؟ بری باتوں سے بچانا ہے، اپنے خاندان کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے، جس طرح مرغی بچاتی ہے۔ ہمیں بھی جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان سے اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے، مقابلہ کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے۔ بری سوسائٹی سے بچانا ہے، جو نقصان خاندان کو چیزیں پہنچاتی ہیں ان سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے خاندان کو بچانا ہے۔ اس کے لیے ایک حوالہ ہم پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب 33ویں آیت میں لکھا ہے، فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ ہمیں اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو کوشش کرنی ہے کہ بری صحبتوں سے کیا کریں؟ بری سوسائٹی سے کیا کریں؟ بری فیلوشپ سے کیا کریں؟ صحبت کا مطلب کیا ہے؟ میل جول، یاری، دوستی، اٹھنا بیٹھنا، محفل و مجلس، پارٹی وغیرہ، یہ مطلب ہے صحبت کا۔ ہم نے اپنے خاندان کو بچانا ہے کہ کس طرح کا میل جول ہمارے بچے کر رہے ہیں، کس طرح کی یاری دوستی ہمارے بچوں کی ہے، کس طرح کا اٹھنا بیٹھنا ہمارے بچوں کا ہے، کس طرح کی محفل و مجلس میں وہ جاتے ہیں، کس طرح کی پارٹیوں میں جاتے ہیں۔ یہ فیملی ہے، اس کا مطلب ہے پروٹیکشن۔ بری چیزوں سے کیا کرنا؟ چیزوں کو بچانا ہے تاکہ بچیں، اور ہمیں وقت دینا ہے، ٹائم دینا ہے اپنے خاندان کو، خاندان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں خاندان کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا کیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ اس دنیا میں آپ دیکھیں حالات اتنے خراب ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ خاندانی شہرازہ بکھر چکا ہے۔ جو خدا نے خاندان بنایا، جو خاندان خدا دیکھنا چاہتا ہے، جو پروٹیکشن خدا خاندانوں میں دیکھنا چاہتا ہے، آپ دیکھیں کیوں بعض اوقات کہ ہم خود پروٹیکٹ نہیں کرتے اپنے خاندان کو، ہم ہیڈک نہیں لیتے، ہم توجہ نہیں کرتے، اٹینشن نہیں دیتے ہیں۔ لیکن آج اچھا خاندان بنانے کے لیے اس دنیا میں، بلکہ شروع ہی سے ہے،
لیکن آج کل اس دنیا میں جب فیملی کا کانسیپٹ جو بائبل میں ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم آگے بھی سیکھیں گے کہ خاندان کیا ہے جسے ہم خاندان کہتے ہیں. اگر پروٹیکشن نہیں ہے، فکر نہیں ہے، ہم سیو نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے، غور نہیں کرتے، ہیڈک نہیں لیتے. بعض کا ہیڈک نہیں لیتے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میری وائف مجھے ایک دن سمجھا رہی تھی کہ یہ فلاں بچہ بھی ٹی وی میں گم ہو گیا، اٹھا کے لے گئے گم. تو پھر وہ مجھے سمجھا رہی تھی کہ کیوں باہر جاتے ہیں گم ہو جاتا ہے بچہ، یا مال میں جاتے ہیں گم ہو جاتا ہے، کہ وہ اس پر آنکھ نہیں رکھتے، اس پر دھیان نہیں دیتے، وہ اپنے مشغلوں میں لگے رہتے ہیں، اپنی شاپنگ میں لگے رہتے ہیں. بچہ دور چلا جاتا ہے اور اسے کیا کیا جاتا ہے؟ اٹھا لیا جاتا ہے یا اغوا کر لیا جاتا ہے. تو بعد میں رونے کا کوئی فائدہ؟ پہلے دھیان دیں بچے کا. جس طرح لکھا ہے صحبت کا مطلب کیا ہے؟ اٹھنا بیٹھنا. آپ دیکھیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، پارٹی میں آنا جانا، اس کی فیلوشپ، اس کی سوسائٹی، اس کی دوستی کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے. بعد میں کیا فائدہ؟ کیونکہ ایسی سوسائٹی بگڑ چکی ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے کہ بری صحبت دہرائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے. بری صحبتیں اگر عادتیں اچھی بھی ہوں وہ بھی بگڑ جاتی ہیں. باہر جاتے ہیں، نوجوانوں کو لے لیں تاکہ آپ کو دلیل سے سادگی میں سمجھ آ جائے. آپ دیکھتے ہو کہ ایسی بری سوسائٹی ہے، بندہ باہر گیا ہے، پتہ نہیں وہ کوئی نشہ کر رہا ہے یا کوئی کیا کہتے ہیں، ہیروئن کہتے ہیں، وہ پی رہا ہے. تو اس نے کیا کہنا ہے اگر پوری سوسائٹی کے ساتھ؟ اور یار پی کچھ نہیں ہوتا. آج کل میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کیونکہ یہ ہو رہا ہے، اس لیے میں دلیر ہوں. پاکستان میں بھی باہر بھی لڑکیاں بھی پی رہی ہیں، لڑکے بھی پی رہے ہیں. تو ہوتا کس طرح؟ سوسائٹی کا اثر. اچھی عادتیں ہوں بھی تو وہ بھی بری عادتوں میں تبدیل ہو جاتے. وہ کہتے کوئی گل نہیں، اور کوئی گل نہیں، لا سوٹا لا، لا سوٹا لا. اس سے فیشن اور اسٹیٹس سمبل بھی سمجھا جاتا ہے. یس، اس لیے کتنا یہ ضروری ہے کہ ہم دھیان دیں، ہم اس پر فوکس کریں، کیونکہ ہمارے پاس ہم ہیڈک نہیں لیتے. بعد میں رونے کا کوئی ہے مقصد؟ جب اغوا ہو جائے بچہ پھر تو رونا ہی رونا ہے. لیکن پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پر نظریں رکھیں، دھیان دیں. چھوٹا ہے بچہ، بڑا ہے بچہ، کیونکہ ہم مصروف اتنے ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس اپنی فیملی کو سیو کرنے کا، دھیان دینے کا ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں. اس لیے پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ فیملی کا کانسیپٹ جو ہے وہ بگڑتا چلا جا رہا ہے. لیکن فیملی کا مطلب ایک یہ ہے جو آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ وہ پروٹیکشن ہے. جانور کرتے ہیں ہم تو پھر انسان ہیں، ہم کیوں نہ کریں؟ ہم وقت دیں، یہ انویسٹمنٹ ہے.
یہ وقت کی انویسٹمنٹ ہے، یہ توجہ دینے کی انویسٹمنٹ ہے، یہ فکر مندی کی انویسٹمنٹ ہے، ان کی لائف کو بچانے کے لیے انویسٹمنٹ ہے۔ کیونکہ آج فیملیز میں زیادہ اس طرف دھیان نہیں دیا جاتا، اور بائبل میں بہت پہلے ہی لکھا گیا ہے کہ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بھی کیا کرتی ہیں؟ اگر اچھی عادتیں ہوں گی تو وہ بری صحبت سے بری عادتوں میں بدل جائیں گی۔ تو یہ ہے فیملی، اور جو اچھے لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے فیملی کو بچانا ہے، میں نے دیکھا، ان کی تعریف کرتا ہوں، وہ بچوں پر بڑا دھیان دیتے ہیں۔ کون اسے ملنے آیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں ملنے آیا ہے۔ کئی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا فیملی میں حد سے زیادہ اعتماد لوگوں پر یا بچوں پر کیا گیا کہ جس کا بیک گراؤنڈ صحیح نہیں تو اس کے بعد پھر انہوں نے نقصان اٹھایا۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہمارا خاندان، ہمارے بچے، ہماری فیملی کا تعلق، میل جول، آنا جانا، ہنسنا کھیلنا، پارٹیوں پہ جانا چیک کریں۔ پھر وہ ہوگا اب پچھتائے جب چڑیاں چوگیں کھیت پھیر کیا۔ پہلے پروٹیکشن فیملی کی نمبر 1 پہلا درجہ، یعنی دوسرے نو سمجھاندے رہو، دوسرے تے غور کرو، اوے اپنے بچے نو سمجھایا کر بھئی، اپنی فیملی کی پروٹیکشن ہمیں کیا کرنی ہے؟ جانور کرتے ہیں، پھر دہراتا ہوں تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے، پرندے کرتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں کرنی چاہیے پروٹیکشن؟ ہمیں کیوں نہیں خیال رکھنا چاہیے؟ اور یہی خاندان ہے، اگر ہم ایک دوسرے کی فکر نہیں کرتے، دھیان نہیں، دلچسپی نہیں ہے فیملی کو آج کل پورے ورلڈ میں، یہ نہیں کہ سب لیکن زیادہ، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، زیادہ تر لوگوں میں، سب میں نہیں، ان آپ کو نکال دیتا ہوں جو کرتے ہیں تاکہ آپ پریشان نہ ہو، جو اچھا کر رہے ہیں، پروٹیکشن کر رہے ہیں، آپ کو میں نکال کے باہر کر رہا ہوں۔ کوئی فکر نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ہیڈیک نہیں ہے، دلچسپی ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں ہیڈیک ہی لینی ہے، اور بھائی جو کرتے ہیں کریں گے، آزادی ہے، ساڈے کو ایڈا نہیں کھپیا جاندہ، ساڈے کو نہیں انی ہیڈیک لئی جاندی کہ وہ کتھے گیا، کتھے آیا، رات نو کنے بجے آیا، کدے نال دوستی ہے، کون آ کے لے گیا، کتھے چلا گیا، کتھے پارٹی ہے، کنج دی پارٹی، ساڈے کو ٹائم نے ایسے سکتے ہیں، تو پھر کوئی فائدہ ہے جب چڑیاں چگ جائیں؟ چڑیاں کھیت چگنے سے پہلے ہی ہمیں کیا کرنا ہے؟ پروٹیکشن کرنی ہے۔ پھر ایک اور بات بھی ہم سیکھیں گے جلدی سے، خدا کے پاک کلام کے مطابق ہم اور زیادہ سیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ ہمیں بری سوسائٹی سے اور بری رفاقت سے، فیلوشپ سے اپنی فیملی کو بچانا ہے، اور دوسری بات
हम जल्दी से ये सीखेंगे कि बेदीनी से भी अपनी फैमिली को बचाना है। बाइबल में लिखा है अब आसानी है, मुसीबतों का आगाज है, यीशु मसीह की आमद बिल्कुल क्या है, करीब है। और यीशु मसीह ने ही 24वें बाब में कहा कि बेदीनी बढ़ जाएगी, कोई रूहानियत नहीं होगी, लोग ज्यादा बेदीन हो जाएंगे, ज्यादा बिद्दात का आगाज होगा, बेदीनी का जमाना होगा। ऐसे बेदीनी के जोर में खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद गीत गाने के साथ साथ, खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद की मनादी के साथ साथ, खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में दूसरी आमद की दुआ के साथ साथ हमने अपनी फैमिली को बेदीनी के सैलाबों से बचा के रखना है, ईमान में मजबूत करना है। और इस तरह मजबूत करें ईमान में, मसीही तालीम में, बाइबल की तालीम में, कि जिस तरह लिखा है अमसाल की किताब में कि वो बूढ़ा हो के भी खुदा की राहों से वापस नहीं आएगा। और जब बूढ़ा होगा तो एक दो नस्लें तो उसके बूढ़े होने तक हो ही जाएंगे, तो एकदम तो नहीं ना बूढ़ा बंदा हो जाता, टाइम लगता है। उसने अपने बच्चों की शादियां की होंगी, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। नस्लों के लिए रूहानी तौर पर इन्वेस्टमेंट करें, उन्हें तालीम दें, उनका ईमान मजबूत करें, ताकि जब बेदीनी के तूफान आए तो वो कायम रहे। दो गुमराह ना हो जाए, जो उनका ईमान और तालीम है उसको छोड़ ना दें, कोई और रास्ता ना इख्तियार कर लें। इसके लिए एक हवाला मैं पढ़ता हूं, आप लिख लें कि वाकई ही नस्लों तक जो असर होता है किस तरह होता है, ईमान का भी तालीम का भी। दूसरा तीमुथियुस पहला बाब 5वीं आयत में लिखा है, पौलुस रसूल तीमुथियुस को लिख रहा है। अब गौर से सुने, मैं पढ़ता हूं, आप लिख लें। लिखा है, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी मां यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। पौलुस रसूल तीमुथियुस को अपना फर्जंद कहता है। तीमुथियुस पौलुस रसूल का शागिर्द है, तो उसे लिखता है मुझे याद दिलाया गया है, यानी किसी ने उसे दोहराया कि ये जो ईमान में मजबूत है और तेरा शागिर्द है, यही मतलब है मुझे याद दिलाया गया वो ईमान जो तेरी नानी ने लोइस ने और तेरी माँ यूनिके रखती थी, वो ही ईमान। और मुझे पूरा यकीन है कि तू भी वो ही ईमान रखता। जो नानी ने सिखाया, माँ ने सिखाया, वो तुझ में आया और फिर तू मेरे पास आया और मैंने तुम्हें चमका दिया। कभी कभी
میرے پاس لوگ آتے ہیں جی تاڑے منڈا سپرد کرنا ہے، تو کدوں سپرد کرنا ہے؟ جدوں چڑیاں چوک گئی کھیل اے جی بڑا بگڑیا ہے جی کہ کسے قابو میں کیا گا، تاکہ آپ سمجھیں اس کے معنی کیا ہے۔ یہ بڑا وارا جی میں کیا ٹھیک ہے، اینو ذرا تسی نہ صحیح کر دینا، میں کر دیاں گے اگر ہویا تو کر دیں، اینو ذرا رائے راستے لے آنا، میں چلو لے آنے کوشش کرنا، وہ بھی رائے راست میں آ جاتا ہے۔ اوکے، کیونکہ خدا رحم دل ہے، وہ ہر ایج میں پکڑ لیتا ہے، سول کی طرح پھر پلوس بنا دیتا ہے، یس، لیکن اس کی عمر کا وہ حصہ جو گزر گیا وہ ضائع ہو گیا، وہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے، لیکن اگر خاندان ہی سے اس کا ایمان مضبوط ہو، اسے ایمان سکھایا گیا ہو، اس کی نانی نے سکھایا ہو، دادی نے سکھایا ہو، ماں نے سکھایا ہو، باپ نے سکھایا ہو، تو پھر جب وہ خدا کے پاس آئے گا تو وہ اور زیادہ سورما بن جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ پہلے ہی اس کی فاؤنڈیشن مضبوط کی گئی ہے۔ تو پولس رسول تیموتھیوس کو کہتا ہے مجھے یاد دلایا گیا ہے تیری نانی نے تجھے ایمان سکھایا تھا اور پھر تیری ماں نے بھی سکھایا، اور جو اچھے لوگ ہیں دادا دادی نانا نانی وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو ایمان کے بارے بتاتے ہیں، ورشپ کے بارے بتاتے ہیں، خدا کے ساتھ چلنے کے بارے بتاتے ہیں، پھر وہ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں جو بچپن سے سیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھے ہو کے بھی ایمان میں مضبوط ہی رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بے دینی سے بھی اپنے خاندانوں کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ کس طرح کی تعلیم درکار ہے وہ دینی ہے، اور یہ نسلوں تک جاتی ہے۔ ابھی میں نے پڑھا نانی، پھر ماں، پھر تیموتھیوس، کتنی نسلیں بن گئی؟ 3 نسلیں تو جائیں بن گئی۔ تو ہم اس طرح خاندانوں کو تعلیم دیں کہ وہ تعلیم، وہ ایمان نسلوں تک آگے منتقل ہوتا چلا جائے۔ اور یہ کس کا کام ہے؟ ایمانداروں کا، راست بازوں کا، کہ وہ اس انداز سے سکھائیں، اس انداز سے ایمان سکھائیں کہ وہ نسلوں تک آگے منتقل ہوتا چلا جائے، نسل در نسل وہ آگے منتقل ہوتا چلا جائے، اور پھر پروٹیکشن ہوگی بے دینی سے، جھوٹی تعلیمات سے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آخری دنوں میں یسوع مسیح نے فرمایا، کیونکہ آج کل جب مصیبتیں آتی ہیں تو ہم ایمان رکھتے ہیں اور رکھنا ہے کہ یسوع مسیح کی آمد بالکل کیا ہے؟ قریب ہے، لیکن یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے خاندانوں کو ایمان میں کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے۔ اور مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو لڑکے کو اس راہ پر کیا کر؟ تربیت کا۔ تعلیم اور تربیت اکٹھے چلتے ہیں۔ تربیت کے معنی کیا ہے؟ ٹریننگ،
تربیت دے رہے ہیں کسی ٹرین کریں اپنی اولاد کو, اپنے خاندان کو ٹرین کریں, ایمان میں ٹریننگ بھی دیں, تعلیم بھی دیں, ٹریننگ بھی دیں. جب خاندان کو چرچ میں لائیں گے, بچپن سے لائیں گے, ایسی ٹریننگ ہوگی, ایسی عادت انہیں پڑ جائے گی کہ بوڑھے ہو کے بھی وہ چرچ ضرور جائیں گے. ایسی ٹریننگ دیں, کلام وہ ضرور پڑھیں گے, ٹریننگ دیں وہ زبور گائیں گے, ٹریننگ دیں وہ گیت گائیں گے, اور پھر وہ بوڑھے ہونے تک بھی, کیونکہ انہیں ٹریننگ اس طرح کی ملی ہے. تو جب کسی کو ٹریننگ ہی نہیں ملی, اسی کہنے چل میں اکلا ہی ہونا, تو بیٹھ گئی. بچیو سو ہونے مایا, اے ہونے مایا, ٹریننگ ہوگی. خدا کو دینے کے بارے کئی ماؤں کو میں بڑا آج اپریشیٹ کرتا ہوں, کئی مائیں کئی باپ بھی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بچوں کو کہتے ہیں لو یہ ہدیہ ڈالو, حالانکہ وہ خود بھی ڈال سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ٹریننگ ہے کہ سیکھیں بچے کہ خدا کو دینا. تو کئی ایسے بھی ہیں, بچہ یہ بھی میں نے دیکھا ہے, بچہ پیسے ڈالا ہے چندہ تو ماں نے کٹنا شروع کر دیا, پائیں سارے دن نے کٹ کے کٹنی. یا بیوی پائی ہے, بندہ کہنا آج تے تینوں خوش لینا, تو سارا چندہ اتھے پائیں, ساری دا یکی اتھے دے ہیں. یا بندہ دا یکی دے ہے تو عورت کہندی آ جاؤ, انہیں کہا کچھ پکایا کہندہ کوئی نہیں, سارا تے تو اتھے دے ہے. ٹریننگ ہے, دعا کی ٹریننگ ہے, کلام سنانے کی بھی ٹریننگ ہے, کلام سننے کی بھی ٹریننگ ہے, کیونکہ سننا بھی بڑا اوقع ہے نا, وہ بھی ٹریننگ ہے. جس کے کان ہو وہ, ہاں اے کان نہیں, ہاں جی یہ بھی ٹریننگ ہے. سنیں, سننے کی عادت ڈالیں. بچوں کو ہم سکھاتے ہیں نا, وہ بڑے کی گال سنو پڑی, دھیان نہ سنو, انہوں تو دوڑ ہی نہیں رہا. جیسے پہلے کیا کہتے تھے, کوئی بڑا کوئی بات کرے تو بیچ میں بولنا نہیں, بلکہ کان لگا کے. تو بچہ ٹریننگ نہیں, ماں باپ دی نہیں سنتے. ماں باپ شروع کر دے کہنے نہیں ساڑی سنو, آ بیکھو ایتا نواد گال کرنے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں اور میری گالتے سنو, کیونکہ سننے کی ٹریننگ نہیں. اور ہمارے معاشرے میں زیادہ سارے دوسرے ہم کڑ لینا جڑے اچھے ہیں, زیادہ بیویاں نہیں سنتے ہی, شوہر اپنی سنائی جاندے نے تو جدو بیوی دی باری کر چپ کر, مینوں سارا پتہ ہے. جو تو کہنا نا مینوں یہ تیرے نال پہلے 8 دن پہلے پتہ, چل ان کا نہ کھا بس کر, کیونکہ سننے کی عادت نہیں ہے. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے, یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے یسوع مسیح کے بارے کہ اس نے مجھے شاگرد کی کیا دی ہے, زبان, تاکہ میں شاگردوں کی طرح کیا کروں, سنوں. خداوند یسوع مسیح بولتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے, اور یہ کہتے تھے کہ جو کچھ میں اپنے باپ سے, جو میں اپنے باپ سے, اسی اپنے پیو کو سنتے ہی,
ना मांगो। लेकिन यीशु ने कहा जो मैं अपने बाप से सुनता हूँ, क्योंकि माँ बाप ने अच्छी बात ही करनी होती है। कोई ऐसा माँ बाप है कोई औलाद को कोई बुरी बात बताए है भाई? जो बच्चे के सुन ले तैयार ही नहीं। यीशु से कहता है जो मेरा बाप मुझे कहता है वही करता हूँ, जो मेरा बाप मुझे कहता है वही सुनता हूँ, अपने से मैं कुछ नहीं करता। तो सुनने की भी क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस, ट्रेनिंग। सुने, माँ बाप की सुने, खुदा की सुने, कलाम की सुने, पूरी तवज्जो से सुने। चर्च में आने की भी ट्रेनिंग है, बाइबल पढ़ने की भी ट्रेनिंग है, गीत गाने ज़बूर गाने के भी क्या है, कई मैं देखे हैं। उन 50 साल जब ऐसे बनूं थोड़ा ज्यादा हो गया खिदमत करते करते कि कई लोगों ने मैं देखे 30-40 साल तो उन्होंने ये भी ज़बूर नहीं गाना आता पूरा रब खुदा बादशाह। क्यों? ट्रेनिंग ही नहीं, उस तरफ तवज्जो। लेकिन अगर शादियों पे जाए जिनकी ट्रेनिंग है तो 2-2 घंटे पता नहीं हो की कर कपे गांधिया ने कि पता नहीं पिछों इंडिया जो बंदा भरिया होंगे तो नहीं निकलते। ते लालो लाल ते तालियां जोरदार इत्थों ताली मार दिया ने उत्थे आवाज जाती ते ढोलकी ठप ठप जाती। चर्च च आवाज नहीं निकलती ढोलकी की जिन्नी वो कटती वाय वाय वाय। क्यों गा नहीं? उन्होंने वो ट्रेनिंग की। इतने पादरी बेचारे थक जाते ने गाओ ओ भाईओ गाओ भैनों गाओ गाने सानू नहीं आता 15 सालों तो ये तुसी भी गाना कलिया। ट्रेनिंग अच्छे कामों में, तालीम और तरबियत अच्छे कामों में, ताकि हम अपने खानदान को बेदीनी से क्या करें? बचाएं और उन्हें महफूज करें, ईमान में मजबूत हों, वर्शिप करें, दुआ करें, खुदा की हम्द करें। मुझे याद है अभी फ्रैंक छोटा सा था तो हम दुआ करते थे इकट्ठे, आप ही करते हैं। कई फैमिलियों को तो मैं शख्स ही जानता हूँ कि खानदानी दुआएं करते हैं, शख्स ही जानता हूँ खानदानी दुआ करते थे। फ्रैंक अभी छोटा था, मैंने ना जानबूझ के एक नाम लेता था ना फलां को बरकत दे, फलां को बरकत दे, फलां। तो छोटा था मैं जानबूझ के ना मैं चेक करने के लिए वो भी से मैंने नाम छोड़ दिया। तो दुआई से कहता वो भी ना लो। ट्रेनिंग ईमान की, ईमान को मजबूत करनी। ये भी मैंने एक दफा आपको बताया था कि लोग तवीज़ आगे करते हैं, बड़ा डालते हैं। तो हम बिलालगंज में रहते थे, ये भी बच्चे छोटे छोटे वो निकला है। मैंने कहा इधर आओ, ये मैंने पहले बताया ये ट्रेनिंग है। मैंने कहा इधर आओ, वो तवीज़ जादू के कागज निकले। मैंने इनको कहा, अब सुन भी रहे हैं, मैंने कहा ये तवीज़ आगे आपने सुने नहीं सुने? मैं कहते हैं जूती लाओ तो मारो, खुद मारो, तुम कुछ नहीं होगा, मैं खलोता है, तुम उड़ के नहीं पाएगा। इन्होंने मारी और उस वक्त के इतने ईमान में मजबूत हो गए कि कहते अबू असी बदरुआ तो नहीं डरते, मुझे चोरा तो डरते। मैं कोई इंसान ने वो नहीं मानते, वो खुदा के नहीं मानते, साड़ी की तो ईमान में ट्रेनिंग, तालीम और तरबियत में मजबूत कर दें ताकि जब बेदीनी का जोर हो तो वो मजबूत रहे, चट्टान की तरह उनकी फाउंडेशन बांध दे।
मजबूत करे फाउंडेशन, ताकि वो गुमराह ना हो जाए। जो लोग गुमराह हो जाते हैं, जो बच्चे गुमराह हो जाते हैं, उनकी एक वजह ये होती है कि वो अपने ईमान में मजबूत, जो बड़े बड़े लोग ईमान में बड़े नहीं, किसी शोबे में बड़े हो जाते हैं, तो वो कहते हैं जी फलां बड़ा नामवर बंदा, उसने अपने ईमान को छोड़ के कहीं और चला गया। तो मैंने कहा उसकी वजह यही है कि नाम में तो बड़ा है, किसी शोबे में नाम कमा लिया, लेकिन अपने ईमान में, मसीही ईमान में वो बड़ा नहीं हुआ, वो बिल्कुल छोटा और कमजोर हुआ। हमने अपने खानदानों को इलाही तालीम में और ईमान में मजबूत करना है, और बेदीनी से हमने क्या करना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है। ये याद रखें। हम इसकी भी फिक्र नहीं करते कि हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं, क्या उनका यकीन है, क्या उनका ईमान है, क्या वो सुन रहे हैं, कहाँ वो जा रहे हैं। और आखिर में मैं आपका हौसला बढ़ाता हूँ कि हमारा खुदा यीशु मसीह जिसकी हम इबादत करते हैं, वो भी हमें प्रोटेक्शन मुहैया करता है, वो भी हमें प्रोटेक्ट करता है, वो भी हमारी हिफाजत करता है। हालेलुया! क्योंकि हम उसके लोग हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और वो अपने बेटों और बेटियों की हिफाजत वो खुद भी करता है। ना सिर्फ तालीम है, बल्कि वो खुद करता है। 91 ज़बूर में आप क्या गाते हैं? रब तेरे वास्ते गाएं, एक ही याद गाएं, रब तेरे वास्ते, रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान के ओ सब तेरियां राहां विच हों तेरे निगाहां। खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। लेकिन अभी हमने खाद में क्या पढ़ा कि हम खुदा के घराने के लोग हो गए हैं। तो वो अपने घर की हिफाजत करता है, अपने घराने के लोगों की हिफाजत करता है, अपने पाक फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो हमारी सब राहों में क्या करे, और फिर खुदा यीशु मसीह का लहू हमारी प्रोटेक्शन। इस तरह पुराने अहदनामा में खुदा ने हुक्म दिया मिस्र से आजादी के लिए कि हर एक खानदान बरा ले और उसका लहू बरेगा अपने दरवाजों की चौखटों पर लगाओ। तो फिर मौत उसमें दाखिल हुई, तो हमारे पास तो खुदावंद यीशु मसीह का लहू है। जब ये हम अपने ऊपर लेते हैं, अपने खानदानों को यीशु के लहू में छुपा देते हैं, अपना आप यीशु के लहू में छुपा देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमारी हिफाजत करता है, और खुदावंद यीशु मसीह के लहू को इब्लीस क्रॉस नहीं कर सकता। भागता अपने खानदान की करता है हिफाजत फरिश्तों के जरिया से, अपने लहू के जरिया से वो हमारी हिफाजत करता है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया, मत्ती की इंजील मुकद्दस 23वां बाब 37वीं आयत में लिखा है, ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, मैंने चाहा, उसकी चाह देखें, मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले जमा करती है, छुपा लेती है, तुम्हें छुपाऊं। ये खुदावंद यीशु की ख्वाहिश भी है। लेकिन आगे क्या लिखा है? मैंने चाहा
लेकिन तुमने ना चाहा। खुदा हमारी प्रोटेक्शन करता है, वो चाहता है, लेकिन यीशु मसीह ने यह भी कहा, मैंने चाहा लेकिन तुमने नहीं चाहा। अगर चूजा ही निकल जाए पैरों के नीचे से तो ये फिर उसकी मर्जी, फिर नुकसान उठाएगा कि नहीं? मैंने चाहा, तुमने नहीं चाहा। हमें जानना है कि खुदावंद हमारी प्रोटेक्शन है। हमें उसके परों के साया के नीचे रहना है, उसके परों के साया के नीचे जमा होना है, ताकि वो हमारी हिफाजत करे, वो निगाहबानी करे। वो तो अपने फरिश्तों को भी हुक्म देता है कि हमारी तमाम राहों में हिफाजत करें। और ये डिवाइन प्रोटेक्शन पर हमारा ईमान हो, डिवाइन प्रोटेक्शन पर हमारा यकीन हो, डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए हमें दुआ करनी है, डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए हमें यकीन करना है कि हमारा खुदा जो है वो हमारी हिफाजत कर सकता है, बशर्ते कि हम उसके परों के साया के नीचे रहें, परों में छुपे रहें, बाहर ना निकल जाएं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वालिदैन भी, ये भी मैं बात कह ही देता हूँ कि बाज़ का वालिदैन अपने बच्चों को परों के नीचे छुपाता है, लेकिन बच्चा कभी कभी चूजे की तरह निकल जाता है और वो खुद नुकसान उठाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, किसी इंसान ने नहीं, कि मैंने तो चाहा है। जिस तरह वालिदैन की भी क्या होती है, चाहत होती है कि बच्चों की प्रोटेक्शन हो, बच्चे हमारे परों के साया के नीचे रहें, बच्चे हिफाजत में रहें। लेकिन अगर कोई नहीं चाहेगा तो फिर वो क्या उठाएगा, वो नुकसान उठाएगा। क्योंकि ये सोसाइटी, ये मुआशरा इस तरह का है कि अगर हम उस साइड से दूर चले जाएंगे, पनाहगाह से दूर चले जाएंगे, तो फिर नुकसान जो वो उठाता है। इसलिए कभी आपने देखा होगा, आप कहते हैं कि वालिदैन, ये एक दो ज़रूर हो जाता है कि वालिदैन समझाते भी हैं, वालिदैन मेहनत भी करते हैं, वालिदैन हेडेक भी लेते हैं, लेकिन कोई फैमिली में से आज खुद मुशर्रफ की तरह क्या करता है, निकल जाता है, लेकिन नुकसान उठाता है। लेकिन फिर भी खुदा रहम देता है। अगर ख़ानदान ने बुनियाद, ये बड़ी राज की बात बताना, बुनियाद मजबूत की होगी, और अगर कोई भटक भी जाएगा तो मुशर्रफ की तरह वापस भी आ जाएगा। हालेलुया। मुशर्रफ जानता था मेरा बाप क्या है, वो जानता था मेरे बाप के घर में इस वक्त इतनी बरकत है कि ये जो वो मुझसे ज़्यादा नौकर जो बाप के घर में हैं वो भी अच्छे हैं। तो बुनियाद उसकी अच्छी थी, ख़ानदान उसका अच्छा था, उसे याद आई बरकतें। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है बिल आखिर मुशर्रफ क्या आ गया। इसलिए हमें ख़ानदानों की बुनियादों को क्या करना है, मजबूत कर रहे हैं कि वो भटके नहीं। और अगर कोई परों के नीचे निकल जाएगा, भटक भी जाएगा, तो फिर वापस आ जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम अपने ख़ानदानों को बेदीनी से भी बचाएं और बुरी सोसाइटी से भी बचाएं। आज क्यों मुआशरा जो है ये सिक्योर नहीं है। आप कहीं भी जाएं, आप फील करते हैं कि हम सिक्योर नहीं। वाई?
इसका राज क्या है? वाई? तो दे, वाई? सवाल है मेरा, क्यों है? क्यों सिक्योर नहीं मुआशरा? क्यों डरते हैं बाहर जाने को? वाई? इसलिए कि शुरू ही में जो खानदान है वहां सिक्योर नहीं हुए, वहां उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया गया, वहां उन्हें तालीम नहीं दी गई, वहां उन्हें सिखाया नहीं गया, वहां उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई, और खानदानों से मुआशरा बनता है। अगर खानदान बिगड़े हुए हैं तो फिर मुआशरा भी आपको बिगड़ा हुआ ही नजर आएगा, क्योंकि मुआशरा खानदानों से बनता है। अगर दुनिया चाहती है, मैं चैलेंज करता हूं, वर्ल्ड चाहता है कि मुआशरा सिक्योर हो, तो फिर हमें अपने खानदानों को पहले नंबर पर सिक्योर करना है, तालीम देनी है, प्रोटेक्शन देनी है, अच्छी तालीम देनी है, तो फिर खानदान ही आगे सोसाइटी बनते हैं, खानदान ही आगे मुआशरा बनते हैं। इसलिए खुदा की दिलचस्पी क्या है? खानदान। खुदा ने नूह को क्या कहा कि मैंने तुझे इस दुनिया में क्या देखा है, और तू अब क्या कर, पूरे खानदान में रिश्ते में आ जा। मैंने तुम्हें अकेले को रास बात देखा है, आ जा किश्ती में। तो आज वक्त ये है, खुदा की मर्जी ये है, शुरू ही में, आज भी और आइंदा भी, कि खुदा का फोकस फैमिली पर है, और शैतान का सबसे ज्यादा हमला खानदान पर है, और खुदा की दिलचस्पी खानदान में है। पूरे खानदान के साथ सिक्योर हो, किश्ती में हो, और शैतान का भी हमला सबसे ज्यादा फैमिली पर है। इसलिए फैमिली को पहला दर्जा दें, फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट करें, इस तरह करें जैसे नस्लों के लिए कर रहे हैं। फिर लेगेसी आप छोड़ के जाएंगे, पुश्त दर पुश्त उसके असरात आप देखेंगे। आइए अहद करें, मेरे पीछे बोले, ऐ आसमानी बाप, तेरी बारगाह में आते हैं, तेरी दिलचस्पी खानदान में है, और तू चाहता है कि हमारा पूरा खानदान किश्ती में आए, तेरे पैरों के साया के नीचे आए, और सिक्योर हो, और बरकत पाए, और ये बरकत नस्ल दर नस्ल आगे बढ़े। हमें फजल दे कि हम अपना फोकस फैमिली पर, पहला दर्जा अपने खानदान को, और उससे बचाएं, और मदद करें, और हिफाजत करें, क्योंकि तू हमारा बाप है, और तू हमारी हिफाजत करता है, तू हमें बरकत देता है, तू हमें नस्ल दर नस्ल बरकत देता है। हम ईमान से कबूल करते हैं, हम यकीन करते हैं कि ना सिर्फ तू हमें बरकत दे रहा है, ना सिर्फ तू हमें बरकत देगा, हमारी आने वाली नस्लों को भी बरकत देगा, क्योंकि तू नस्लों का खुदा है। हम इसे कबूल करते हैं, नस्लों की बरकत को कबूल करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।